نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا گزشتہ درس ایمان بالکتب السابقہ کے متعلق تھا۔ ہمارا آج کا درس ایمان بالرسل کے متعلق ہے۔ جیسے پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی پہلے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ انبیاء سارے کے سارے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے مبعوث فرمائے اور مرد مبعوث فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو خاص اپنے علم کے مطابق چن لیا تھا۔ وہ کوئی اپنی محنت کے بل بوتے پر نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا چون اور اللہ تعالیٰ کی چناؤ سے وہ نبی بنے ہیں۔ اسی طرح وہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکمل پابندیاں کرنے والے تھے، گناہوں سے دور رہنے والے تھے، نفسانی خواہشات ان کی مغلوب تھیں اور ان کے اوپر روحانیت غالب تھی۔ اور جتنے نبی بھی آئے وہ انسانی بشری تقاضوں کے مطابق ہی دنیا میں آئے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے اور اپنی اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، اور کامیاب دنیا سے واپس گئے اور اپنے وقت کے بعد دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے چلے گئے۔ زیر نظر آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ جو ہم نے رسول بھیجے ان کی ڈیوٹیاں کیا تھیں؟ مبشرین و منذرین، بشارتیں سنانے والے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ تو انبیاء کی ڈیوٹیوں میں سے لوگوں کو بشارت سنانا اور ڈرانا بھی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے، ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی ضرور کی کہ لا الہ الا انا، اس دھرتی پر میرے علاوہ الہ بننے کے قابل کوئی نہیں ہے، سو میری ہی عبادت کیجیے۔ تو انبیاء سارے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کرتے تھے، اور اسی طرح انبیاء کی دعوت قرآن پاک کے اندر جو موجود ہے اس کے اندر بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت موجود ہے۔ مثلا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین سے خطاب کیا تو کہا اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے پاس جب دو قیدی اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو انبیاء سارے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں انبیاء کا تعارف کیوں کراتے ہوئے فرمایا سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ مختصر وقت ہونے کی وجہ سے سارا یہاں پہ نہیں سنایا جا سکتا۔ مثلا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ کو پکارا، تو کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ کو پکارا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مختلف انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ میرے جتنے نبی بھی تھے یہ سارے مجھے پکارا کرتے تھے، مجھے بڑے شوق کے ساتھ، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے مجھے بلایا کرتے تھے، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، میرے حکم کے سامنے
اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے اور ڈرنے والے اور پابندیاں کرنے والے تھے۔ انبیاء سارے مشکلات میں اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کا تعارف اللہ یوں فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے سارے کے سارے مرد تھے، عورت کسی عورت کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، میرے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بازاروں کے اندر چلتے پھرتے بھی تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من المرسلین الا مبشرین ومنذرین، سارے بشیر اور نذیر بن کر آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے رسول بھی بھیجے وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روک کر اللہ کی طرف بلانے والے آئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، ہر نبی کے وقت لوگوں نے یہ انکار کیا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو کیوں رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، ارے دنیا کے اندر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، لیکن چونکہ دنیا میں انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کر کے بھیجا۔ پھر اللہ بتاتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ یا تو فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے یا انسانوں میں سے، فرشتوں کو رسول اور قاصد بنا کر بھیجتے ہیں وحی کے لیے اور انسانوں میں سے اللہ چن کر بناتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب آخری بات کہ رسول جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ سے بنتا ہے، اپنی محنت سے کوئی نہیں بنتا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں، دور ان کو آگ دکھائی دیتی ہے اور وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ راستہ بھی بھولے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا راستہ معلوم ہو جائے گا یا کم از کم آگ کا انگارہ لے کر آئیں گے، سردی کا انتظام تو ہو جائے گا نا۔ وہاں جب گئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ غور کیجیے لینے تو آگ گئے تھے، نبوت مل گئی، معلوم ہو اپنے ارادے سے نہیں اللہ تعالیٰ کی منشا سے ملتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو اللہ نے یوں بیان کیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے، یعنی جس کو اللہ نے رسول بنانا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ اعمال کیا اور وہ کیا اور پھر جا کر میں رسول بن گیا، یہ بات نہیں ہے۔ رسالت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ پھر انبیاء کو جو معجزے ہیں وہ بھی اللہ اپنی منشا سے دیتے ہیں۔ معجزے برحق ان میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن اس میں کار فرما اللہ کا امر ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہ معجزے بھی اللہ ہی انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارا انبیاء کا مختصر تعارف جو قرآن نے بیان کیا۔ ایک اور بات، انبیاء کی آپس میں فضائل ضرور ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن کسی ایسے نبی کی عظمت کو یوں بیان کرنا کہ دوسرے انبیاء کی عظمت کو گھٹایا جائے، خود احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کے اوپر صدقے دل کے ساتھ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا درس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔